بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو ابھی اس دعا کو مکمل سن کر آمین کہیں اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کی آمین کہنے سے آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی بگڑیاں بھی بنا دے۔ دعا کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ اے اللہ پاک، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس امید کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں میرے اللہ کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا اور کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، جو ہمارا تجھ پہ کامل یقین ہے میرے اللہ، اس یقین کے واسطے اے میرے اللہ آج جتنے بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں مالک، ان سب کی جائز حاجات قبول فرما۔ مالک، ان سب کی جائز حاجات پر کن فرما دے۔ اے اللہ پاک، آج کے دن کو ہمارے لیے روشن دن بنا دے۔ مالک، ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، رزق وسیع عطا کر دے اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اے میرے اللہ، اور دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ایک تو ہی واحد ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کبھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ، سے جتنا مانگیں تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں میرے اللہ، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ پاک، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا۔ اے اللہ پاک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا۔ مالک، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما دے۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے ہمیں اور ہمارے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، مالک بھوک، بیماری، مالک ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ مالک، جس نے آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سب کی جائز حاجات قبول فرما لے۔ اللہ پاک، ہماری جو انڈیا سے بہن منیشا بھارتی ہے مالک، وہ جس تکلیف میں مبتلا ہے مالک، جس پریشانی میں ہے مالک، اس کی تمام جائز حاجات قبول فرما۔ مالک، اس کو اس پریشانی سے، اس تکلیف سے نکال لے۔ اے اللہ پاک، ہم سب پر اپنا نظر کرم فرما لے۔ اے اللہ پاک، ہمیں مانگنا نہیں آتا مالک، بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن میرے اللہ تجھے دینا تو آتا ہے مالک، ہم نے جب تجھ سے نہ مانگا پھر بھی تو نے عطا کیا۔ اے میرے اللہ، آج ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تجھ سے مانگیں اور تو عطا نہ کرے۔ اے اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ پاک کو، اے اللہ پاک، جن کو رحمتیں چاہیے مالک انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جن کو نعمتیں چاہیے مالک ان کو بیٹے عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس نعمت سے کسی کو محروم نہ کرنا۔ اے اللہ پاک، آج ہم سب پر نظر کرم فرما لے۔
اے اللہ پاک ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ اے رب کائنات اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر اپنا رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا میرے اللہ۔ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما میرے اللہ، ہم سب پر رحم کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں بدلنے والے اللہ، اے اللہ ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، اے میرے مالک ہمیں ساری زندگی اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس ہمیں ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ پاک ایسی نیند سے پناہ دے دے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، مالک ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو۔ اے اللہ پاک ایسی تھکاوٹ سے نجات دے دے، پناہ دے دے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ اے اللہ پاک جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اے اللہ پاک ان سب کے نیک نصیب فرما۔ اے اللہ پاک تو بہترین لکھنے والا ہے، مالک سب کی تقدیر میں اچھا ساتھی لکھنا۔ اے اللہ پاک نیک لوگوں کے ساتھ واسطہ دینا۔ اے اللہ پاک جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، مالک ان سب کے قرض جلد سے جلد ادا کرنے کے لیے مالک اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب پر اپنے غیبی خزانے کھول دے۔ اے اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ آنے والے سال ہم سب کو بھی حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ پاک جو مرحومین اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، مالک ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب پر بھی رحمت کے دروازے کھول دے اور ان سب پر بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مالک تو غفور و رحیم ہے۔ اے اللہ پاک ہم سب کی دل مرادیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک آج جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں، مالک اس جمعہ کے بابرکت دن کے صدقے، مالک آج ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ مالک آج ہم سب کی مغفرت فرما لے۔ مالک آج ہم سب کے گناہ معاف فرما لے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم سب کو نمازیں دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک دکھاوا، غیبت، مالک دکھاوا، غیبت، حسد، مالک ان سب برائیوں سے بچا کے رکھنا۔ اے اللہ پاک حاسد کی شر سے بچا کے رکھنا۔ اے اللہ پاک جادو، کالے جادو، مالک ان سب سے بچا کے رکھنا۔ اے اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے جو ان کاموں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک ایسے ظالموں کے شر سے بچا کے رکھنا۔ اے اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مالک نظر کرم فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔